حضرت لقمان کی بیٹے کو سفر کی نصیحتیں اور سفر کے احوال۔ چنانچہ بامعجب حکم حضرت لقمان کا بیٹا جب رخت سفر باندھ چکا تو دوبارہ اپنے والد یعنی حکیم لقمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تب لقمان کہنے لگے، اے بیٹا، اب جاؤ گے راہ میں ایک میدان پاؤ گے۔ اس میدان میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی نہایت ٹھنڈا اور شیریں ہے، اور اس کے کنارے ایک درخت ہے جس کی چھاؤں گھنی اور فرحت بخش ہے، لیکن خبردار، اس درخت کے سائے تلے ہرگز نہ بیٹھو، اور اللہ تم کو اس مہلکہ سے محفوظ رکھے۔ اور وہاں تم کو ایک شخص بوڑھا ضعیف تم کو ملے گا جو عمر میں اس درخت سے بڑا ہے۔ پھر جیسا وہ تم کو کہے اس کی بات لازمی ماننا، اور دوسری بات یہ کہ جب آگے جاؤ گے تو فلاں گاؤں میں جانا، وہ لوگ میرے دوست ہیں اور تم کو اپنے گھر لے جائیں گے تعظیم و تکریم سے۔ اور اس گاؤں میں ایک عورت ہے نہایت حسین و جمیل اور مالدار، بس تم کو اس عورت سے بیاہ دینا چاہیں گے، لیکن تم ہرگز قبول نہ کرنا، اور خدا اس سے تمہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک شخص فلاں نامی اور فلاں شہر میں رہتا ہے، ایک مدت ہوئی مجھ سے قرض لے کر گیا ہے، بس اس سے وہ قرض وصول کرنا، اور خبردار شب کو وہاں نہ ٹھہرنا، اور یہ تمام نصیحتیں یاد رکھنا، اور اب جاؤ گے میں نے تمہیں خدا پر سونپا۔ چنانچہ وہ اپنے باپ کی بتائی گئی باتوں کو تسلیم کر کے سفر پر نکلا۔ جب میدان مذکورہ میں پہنچا جس کے بارے میں اس کے باپ نے نصیحت کی تھی، اس کے کنارے ایک چشمہ پانی کا پایا۔ اس کا پانی نہایت شیریں اور شفاف، اور اس چشمے کے کنارے ایک درخت پایا جس کے سائے تلے ایک بزرگ کامل بیٹھا ہوا تھا۔ مارے گرمی اور پیاس کے چاہتا تھا کہ اس چشمے سے پانی پیے اور اس درخت کے سائے تلے دم بھر کے لیے آرام کرے، لیکن اسی وقت اسے اپنے باپ کی نصیحت یاد آئی تو وہاں سے قدم آگے بڑھانے لگا۔ تب اس بزرگ نے اسے جو درخت کے نیچے بیٹھا تھا پکارا، اے لڑکے، کہاں جاؤ گے ایسی دھوپ میں اور سخت گرمی پڑ رہی ہے؟ بس اس چشمے کا ٹھنڈا پانی پیو اور ذرا چھاؤں کے تلے دم لے لو، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ لڑکا بولا، ہرگز نہیں بیٹھوں گا، کہ میرے باپ نے مجھے منع کیا ہے اس درخت کے سائے میں بیٹھنے سے۔ تب وہ بزرگ کہنے لگا، قسم ہے تیرے رب کی، اس دھوپ اور گرمی میں نہ جا اور میرا کہنا مان۔ یہ بات سنتے ہی لڑکے کو باپ کی یاد آئی کہ وہ بزرگ تجھے جیسا کہے اس کا کہا ماننا۔ تب لڑکے نے اس بزرگ کا کہا مانا اور خلاف اس کے نہ کیا، سلام کر کے بیٹھ گیا، چشمے سے ٹھنڈا پانی پیا اور تھوڑی دیر سستانے کو لیٹ گیا اور سو گیا۔ تبھی اس درخت پر سے ایک سانپ اس لڑکے کو کاٹنے کے لیے اترا۔ لڑکا سوتا تھا لیکن بزرگ جاگتے تھے، بس اس بزرگ نے سانپ کو مار کر اس کا سر کاٹ لیا۔ جب لڑکا اٹھا تو دیکھا کہ ایک سانپ مردہ پڑا ہے اور بغیر سر کے۔ پس بزرگ سے حال حقیقت معلوم کر کے معتجب ہوا اور باپ کی پہلی نصیحت کا راز جانا۔ بعد اس کے لڑکا وہاں سے اٹھا، اپنا اسباب سفر باندھا اور اس بزرگ کو سلام کر کے جانے کی اجازت طلب کی۔ تب بزرگ آدمی نے پوچھا کہ تم کہاں کا عزم سفر رکھتے ہو؟ لڑکے نے کہا، فلانے گاؤں میں جانا چاہتا ہوں کہ وہاں میرے باپ کے دوست ہیں۔
بزرگ نے کہا اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ لڑکے نے کہا بہت اچھا، آپ بھی چلیے۔ تب دونوں اس گاؤں میں کہ جہاں کا ارادہ تھا پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تب لڑکے نے کہا میں لقمان حکیم کا بیٹا ہوں اور یہاں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ تب گاؤں کے لوگ انہیں نہایت تعظیم و تکریم سے اپنے گھر لے گئے اور انہیں کھانا کھلایا اور ہر روز مہمانداری کرنے لگے۔ تب ایک دن کہنے لگے اے لڑکے، ہماری قوم میں ایک عورت نہایت خوبصورت، نیک بخت، مالدار اور حسب و نسب میں درست ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم سے اس کا نکاح کر دیں کہ یہ بات تمہارے واسطے اچھی ہوگی اور مال و دولت بھی خوب ہاتھ لگے گا۔ تب لڑکے نے کہا میرے باپ نے اس سے منع کیا ہے کہ سفر میں کسی امر کے پابند نہ ہونا ورنہ نقصان اور تکلیف اٹھاؤ گے۔ تب اس بزرگ نے جو ساتھ تھا کہنے لگا جب یہاں کے سبھی رئیس آرزو مند ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور یہ بھی کہ وہ حسین مالدار ہے تو شادی کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں اور کوئی اندیشہ نہ کر۔ تب لڑکے کو باپ کی نصیحت یاد آئی کہ وہ بزرگ جو بھی کہیں اس پر عمل کرنا۔ تب پسر سلمان نے اپنے مصاحب یار کے کہنے سے اس عورت مالدار سے نکاح کیا۔ تب ایک شخص اس قوم کا لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا میں حضرت لقمان کی بہت عزت و تکریم کرتا ہوں اور اس سبب سے تمہارا بھی خیر خواہ ہوں۔ تم نے ناحق اس عورت سے نکاح کیا ہے، وہ بہت بری ہے اور قبل تم سے اپنے 9 شوہروں کو اپنی خلوت گاہ میں مار چکی ہے، پس اب تم کو بھی مار ڈالے گی۔ سو اگر تم بھلا چاہتے ہو تو کسی ہیلے بہانے سے یہاں سے نکل جاؤ۔ تب لڑکا اس شخص کی باتیں سن کر ڈرا اور لگا پچھتانے اور مغموم ہوا۔ چنانچہ جب لڑکے نے مصاحب نے اسے رنجیدہ دیکھا تو پوچھا کہ تم کس بات کا اندیشہ کرتے ہو؟ کیا سبب ہے جو میں تمہیں پریشان دیکھتا ہوں؟ تب لڑکے نے کہا میں نے سنا ہے کہ میری بیوی کہ اس سے میں نے یہاں نکاح کیا ہے، مجھ سے پہلے 9 شوہروں کو پہلی خلوت شب زفاف میں مار ڈالا ہے۔ ڈرتا ہوں کہ شاید مجھے بھی نہ مار ڈالے اور شاید اسی بات کے سبب سے میرے باپ نے مجھے اس سے نکاح سے منع کیا تھا۔ تب اس بزرگ نے کہا کچھ اندیشہ نہ کرو اور خاطر جمع رکھو، میں تمہیں ایک حکمت بتلائے دیتا ہوں، اس کو کیجیے۔ اور یہ کہ جب شب کو تمہاری بیوی تمہارے پاس خلوت گدے میں آئے تو کسی بہانے سے اسے وہاں چھوڑ کر میرے پاس آنا، تب ہم اس کی تدبیر اور علاج کریں گے۔ غرض جب اس کی بیوی شب کو اس کے پاس خلوت گدہ میں آئی تب اس نے بہانے سے کہا تم یہاں بیٹھو، میں ذرا باہر سے ہو کر آتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ لڑکے نے کہا قضائے حاجت کو جاتا ہوں، تم تب تک یہاں انتظار کرو، اور اس کے علاوہ بھی ایک کام ہے وہ آ کے بتاتا ہوں۔ تب لڑکا وہاں سے نکلا اور سیدھا اس بزرگ کے پاس پہنچا۔ تب اس نے ایک آتش دان انگاروں سے بھرا ہوا لانے کو کہا۔ جب لڑکا آتش دان لے آیا تو بزرگ نے اس میں سر سانپ کا جو درخت کے نیچے سے کاٹ کر لایا تھا اس کو اس آتش دان میں رکھ دیا اور آتش دان کو لڑکے کے حوالے کیا اور کہا
اسے لے جاؤ اور اپنی بیوی سے کہو کہ برہنہ ہو کر اس آتش دان پر خود کو سینکو اور بعد اس کے آتش دان کو دوبارہ میرے پاس لے آنا۔ تب لڑکا وہاں سے گیا اور جیسا اس بزرگ نے کہا تھا اپنی بیوی کو کہا، اور بعد اس کے سینکنے کے آتش دان واپس لے گیا۔ تب اس بزرگ نے دیکھا کہ 2 سانپ اس انگیٹھی میں جل رہے تھے۔ تب بزرگ نے کہا کہ اب جاؤ اور بے خطر اپنی بیوی سے جمع کرو کہ جس کا ڈر تھا 100 سانپ اس انگیٹھی میں جل رہا ہے۔ پس اسی سبب سے پہلے شوہر اس نے مارے جاتے تھے۔ چنانچہ پسر لقمان تمام شب اپنی بیوی کے پاس رہا اور فجر کو بسلامت خلوت سرا سے باہر آیا، اور اہل قرینہ تمام ماجرا سن کر متعجب ہوئے اور پسر لقمان کے بچ جانے سے خوش بھی ہوئے۔ بعد اس کے پسر لقمان نے ارادہ کیا کہ اپنے باپ کے قرضدار کے پاس جا کر قرض وصول کرے۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ فلاں گاؤں میں ایک شخص کے پاس میرے باپ کا روپیہ ہے، سو چاہتا ہوں کہ جا کر اسے وصول کروں۔ تب اس پیر بزرگ نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تب دونوں آدمی اس شخص کے پاس گئے، وہاں کے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ شخص تو بڑا فسادی اور دغا باز ہے، پس تم ناحق یہاں اپنی جان گنوانے کے واسطے آ گئے ہو، سو تمہارے حق میں بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ، اور دغا باز آدمی کسی کا روپیہ لے کر واپس نہیں کرتا۔ لیکن ان دونوں نے لوگوں کی بات نہ مانی اور وہاں سے اس شخص کے پاس پہنچے، اور بعد سلام کے لڑکے نے کہا کہ میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں اور اپنے والد کا قرض وصول کرنے آیا ہوں۔ تب اس نے کہا بہت اچھا، آپ ہمارے بزرگ زادے ہیں، سو آج کی رات مہمان نوازی کا شرف بخشیے، صبح کو حساب کتاب کر کے جو روپیہ بنتا ہے واپس کر دوں گا۔ لڑکے نے کہا میرے باپ کا حکم نہیں ہے کہ میں شب کو یہاں ٹھہروں۔ تب اس بزرگ نے کہا جو اس کے ہمراہ تھے، اے لڑکے کچھ پرواہ نہیں، چلو آج کی شب یہاں رک جاتے ہیں، پھر جو خدا نے ہماری قسمت میں لکھا ہے سو وہی ہو کر رہے گا۔ آگے قصہ جاری ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔